الدرس الثالث والعشرون بشریت الرسول الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی لوگوں کو بتاؤ کہ میں تم جیسا انسان ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں، ہاں فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، اس بات کی وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اقرار اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے زبان سے کروایا تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں جب ہم غور کرتے ہیں تو بڑی تاکید کے ساتھ اس موضوع کی وضاحت کی گئی ہے، اس لیے کہ ایک تو اس میں صیغہ امر ہے، دوسرے کی اس کے اندر انما استعمال کیا گیا ہے جو حصر کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی میں بشر ہی ہوں، بشر کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوں۔ اس کے بعد مثلکم کا لفظ کہ تم جیسا بشر ہوں، یعنی جس طریقے سے تمہاری طبیعت ہے اور جس طریقے سے تمہاری خلقت ہے اسی طریقے سے ہماری بھی خلقت ہے، جس طریقے سے تمہارا جسم ہے اسی طریقے سے ہمارا بھی جسم ہے، اور یہ نہیں ہے کہ میں نور سے بنایا گیا ہوں یا مجھے جو ہے نور سے پیدا کیا گیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے اوپر یا انبیاء کرام کی بشریت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، رسولوں نے کہا کہ ہم تو تم ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے اوپر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم بشر ہیں اور ہماری طبیعت جو ہے بشری ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہماری طرف وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو اللہ کا پیغام ہمیں بتاتے ہیں اور جو پیغام ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ کفار جو تھے وہ بشریت کا انکار کرتے تھے، کفار بشریت کا انکار کرتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے خاندان میں حسب نسب اور یہ تمام چیزوں سے وہ لوگ واقف تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنایا، کسی نوری کو نبی اور رسول کیوں نہیں بنایا۔ لیکن آج کل کے ہمارے بھائی ہیں بہت سارے لوگ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، کہ کفار کہتے ہیں کہ ان کے اوپر فرشتے کا نزول کیوں نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتا اگر ہم فرشتے کو نازل کرتے تو معاملہ صاف ہو جاتا، اگر فرشتے کا نزول ہوتا تو معاملہ جو ہے صاف ہو جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدر اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، کہ لوگوں نے اللہ کا قدر نہیں کیا جبکہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر کے اوپر کوئی چیز اتاری ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ جس کتاب کو موسیٰ لے کر کے آئے جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت کا باعث تھی اسے کس نے اتارا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کفار جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کے اوپر کوئی چیز نہیں اتاری، یا اللہ تعالیٰ فرشتے کو اگر نبی اور رسول بنائے تو ہم اس کی بات مانتے ہیں، اس کی بات مانیں گے۔ لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر ہیں اور جھوٹی روایتوں کا
وہ سہارا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری ہونے کے متعلق جو روایتیں ہیں وہ سب جھوٹی ہیں، موضوع اور منکر ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بشری صفات تمام کی تمام موجود تھیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، شادی بیاہ آپ نے رچائی، آپ کو صحت اور بیماری دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوجھ رہے تھے کہ آپ کو بیماری بھی لاحق ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند بھی ہوتے تھے، استنجا اور پیخانے کی بھی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ ساری کی ساری صفتیں بشری ہیں، اس لیے کہ فرشتے کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، نوری کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، شادی بیاہ کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کے ہاں توالد و تناسل کا سلسلہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی سنیے کہ آپ بشر ہیں۔ آپ نے فرمایا انما انا بشر وانکم تختصمون الی فلعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعد فاقضی له على نحو ما اسمع منه ومن قضیت له بشیء من حق اخیہ فقضیت له قطعة من النار۔ کہ لوگو میں بشر ہوں، انسان ہوں، اور تم میرے پاس مقدمات لے کے آتے ہو، تم میں سے کوئی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے میرے سامنے مقدمے کو اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میں جیسا سنوں گا ویسا فیصلہ کروں گا، لیکن اگر میں نے ناحق کسی کا فیصلہ کر دیا تو میں اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری صفات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ بھولتے تھے۔ ایک بار نماز 4 رکعت والی نماز آپ نے 2 رکعت پڑھا دی۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول یا تو آپ بھول گئے یا نماز مختصر ہو گئی۔ آپ نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو صحابی نے کہا نہیں کچھ تو ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، کہ میں تم جیسا انسان ہوں، میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی پر اکتفا کر رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے معتقدات کے اندر جو خرابی پیدا ہو گئی ہے اسے دور کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔